ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بھائی صاحب, آپ بھی آپ کی جماعت کے بننے سے پہلے بھی آپ وہ ری امیجننگ پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے آپ کافی ایک ڈائریکشن دینے کی کوشش کر رہے تھے. آپ نے پھر ایک نیشنل ڈسکورس اوور دا لاسٹ فیو منتھس, نیشنل ڈسکورس ایک ڈیبیٹ بھی کرنی چاہیے جس کے لیے آپ کو بڑی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا. محمود اچکزئی صاحب بھی کہہ رہے کہ بھی عید کے بعد ایک نیشنل لیول پہ اور جو ایک نیشن وائڈ جو ایک ملک گیر ایک احتجاجی موومنٹ یا تحریک کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ حل ایک کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ تحریک کا مقصد کیا ہے اس کی بات کرتے ہیں نا. ہم بالکل قانون کی حکمرانی, آئین کی بالادستی, اس کے لیے سب نے کوشش کرنی ہے. اس پہ کیا پہلے دلی سڑک پہ آنا چاہیں گے؟ سڑک پہ آ کے پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ یہاں تو ریاستی مشینری آپ کے خلاف ہوگی نا. بالکل, یہاں کوئی جمہوری قدریں ہیں نہیں, نہ عدالتیں آپ کو کچھ دے پائیں گی. آج تو ملک کا نظام کو ہے نہیں, تو اس لیے اس کا کیا وہاں سے حاصل ہوگا. سو آپ کو لگتا ہے کہ تمام پولیٹیکل انٹیٹیز کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. اچھا, ایک طرف حکومت یہ بات کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دیگر وہ غیر جمہوری قوتوں کی طرف نہ دیکھے, ہماری طرف دیکھے. ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ ہے. بتا دیں کیا ہے ان کے پاس. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے جب تک ان کو میرا نہیں خیال ان کے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم یہاں دینے لینے کی بات نہیں ہے, ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. بات اس کرسی کے وہ بیٹھے ہیں, جس کرسی پہ ملک کے حکمران بیٹھے ہیں, بات اس کرسی کی ہے. جو دوسرا آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ کرسی تو میری ہے, میں نے الیکشن جیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تنازع ہے آپ کا. میں یہ کہتا ہوں اس تنازع کو ایک طرف رہنے دیں. آج ملک کے سارے, حکومت بھی اپوزیشن بھی, ملک کے مسائل کی بات کرے, اس کے حل ڈھونڈنے کی بات کرے. یہ کوئی 50 میں 100 لوگوں کی بات نہیں کر رہا, ہزاروں لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں 6 یا 7 آدمیوں کی بات کر رہا ہوں جو ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں اس ملک کے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے, اس ملک ان کو تکلیف نظر آئے کہ ہمیں تکلیف ہے. وہ سیاست کا اپنی کرسیوں کا زوم ایک طرف چھوڑ دیں, اپنی طاقت کو ایک طرف چھوڑ دیں. بھائی صاحب, ایک کو کرسی کا زوم ہے تو دوسری اپوزیشن کو وہ اسی اپنے مینڈیٹ اور اپنی پاپولیرٹی کے اس سے زوم سے باہر نہیں آ رہی. یہ سب گھر چھوڑ گئے ہیں نا, یہ اپنے مفاد گھر چھوڑ گئے اور ملک کا سوچے. جی, ملک کی سوچے. فیلڈ مارشل صاحب نے چند روز قبل انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایک مضبوط ریاست بنانا ہے جو کہ قانون کے تحت, جو آئین کے تحت چلے. آپ کو لگتا ہے وہ پاسبل ہے ایسی ریاست؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے نا. جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی آپ نہیں چل پائیں گے. آپ کی معیشت بھی نہیں چلے گی, آپ کا کوئی نظام نہیں چلے گا, آپ کی حکومت نہیں چلے گی. نہیں, لیکن انڈیکیشنز ابھی ہم جن چیزوں کی بات کریں, انڈیکیشنز بھی تو نظر آئے نا جو آپ کو ایک مضبوط ریاست. آپ نے وہی کہا کہ نیشنل انٹرسٹ کو آپ نے سامنے رکھنا پڑے گا. جی, یہ سب حضرات, فوج کے سربراہ, جوڈیشری کے سربراہ, پولیٹیکل لیڈر ایک ٹیبل پہ بیٹھے نظر آئیں, ملک کی بات کرتے نظر آئیں. آپ کے ملک کو اصلاحات چاہیے. آپ کا ہر نظام ناکام ہو گیا ہے. اگر آپ اصلاحات نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے آج تک کسی کے منہ سے اصلاحات کی بات نہیں سنی. آپٹکس پہ حکومتیں چلتی ہیں جن کا کوئی عوام پر فرق نہیں پڑتا. فوٹو لینے کے لیے ٹک ٹاک بنائے جاتے ہیں, انسٹاگرام, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں, اور دکھاتے ہیں ہم نے یہ. بھائی آپ نے کام تو کوئی کیا نہیں ہے. اور جو حکومت پہلے 3 مہینے میں کام نہ کر سکے وہ کبھی کام نہیں کر سکے گی. اس کی سوچ آپ کو 3 مہینے میں نظر آ جاتی ہے. آپ وقت ضائع کریں گے, 1 سال رہیں, 2 سال رہیں, 5 سال رہیں, 20 سال رہیں, ملک کا وقت ضائع کریں گے. اور موجودہ اس حکومت کو آپ ایک 1 to 10 کے اسکیل پہ کتنے نمبر دیں گے؟ 1 to 10 میں یہ کیونکہ ان کی کارکردگی فیلئر کہاں پہ ہے دیکھیں نا. 1 to 10 میں 1 بھی تو نمبر ہوا نا. یہاں پہ آپ بتا دیں کیا کیا آپ نے. 3 سال ہونے لگے, پچھلے 17 مہینے ملا لیں, یہ ملا لیں, آگے آپ کیا کریں گے, آپ کی سوچ کیا ہے. یہاں تو کوئی بات نظر نہیں آتی. سو یہ جو پیکیجز کا اعلان, جو منصوبوں کا اعلانات, اور یہ جو ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہو رہے ہیں سب کچھ, یہ آپ کو لگتا ہے کہ عوام میں کوئی اس چیز کی کون سا پیکیج؟ اسکالرشپس اور الیکٹرک بائکس ہے اور لیپ ٹاپس ہے. 2 کروڑ 70 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں, ان کی کوئی اسکالرشپ رکھی ہے آپ نے؟ کوئی پیکیج دیا ان کو واپس لانے کی کوشش ہے کسی کی؟ کسی نے بات بھی کی ہے؟ آج آپ کا سب سے اگر بڑا آپ کے بہت سے مسائل ہیں ملک کے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں,
آپ کا ایک ہمسایہ ہے, 1.5 ارب آبادی ہے, 11 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. ایک بچہ بھی اسکول سے باہر ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمیں 2.70 کروڑ ہیں اور ہم بات بھی نہیں کرتے. یہ المیہ ہے ہمارا. بیٹھ پیسے بانٹنے سے آسان کام دنیا میں کوئی نہیں ہے. قرضے کے پیسے آپ بانٹ رہے ہیں, قرضے لے کر, سود پر قرضہ آپ لے کر الٹے سیدھے پروگرام بنا کے لوگوں میں پیسے بانٹ رہے ہیں, من پسند لوگوں میں. چند آپ کہ اگر 1% آبادی بھی اس معاملے سے افیکٹ نہیں ہوتی. یہ آپ کی پرائرٹیز پتہ, آپ کو پتہ نہیں ہے حکومت کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ نظام اس طرح سے آپ زیادہ عرصے تک سسٹینیبل نہیں رکھ سکتے؟ آپ وقت گزار سکتے ہیں, ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ چیزیں سسٹینیبل نہیں ہیں, یہ ملک کو کچھ نہیں دیتی. جس ملک میں فنڈامنٹل رائٹس ہی نہ ہوں. چیپٹر 1 آئین کا پڑھ لیں نا. پریمبل نہیں, چیپٹر 1 جو ہے, چیپٹر 1 پڑھ لیں. نہیں وہ اس میرے 21 یا 25 یا 28 آرٹیکلز ہیں پہلے چیپٹر میں. ہر آرٹیکل کی وائلیشن ہے, ہر روز وائلیشن ہے. ایک فنڈامنٹل رائٹ بھی آج اس ملک کی عوام کو اویلیبل نہیں ہے. پھر اب کیسے حکومت چلائیں گے؟ سر کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن ہماری عدالتیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. عدالتیں نہیں ہیں, ہر آئینی عہدیدار, چاہے وہ حکومتی عہدے پر ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہے, چاہے وہ فوج میں ہے, چاہے وہ جوڈیشری میں ہے, چاہے بیوروکریسی میں ہے, یا کسی اور چیز کا سربراہ ہے, جو آئینی عہدے ہیں, سب کے حلف میں حلف آئین کے تحت لیتے ہیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کر. اس میں ایک چیز کامن ہے, میں آئین کا دفاع کروں گا. اور جب آپ کے آئین کی پہلا چیپٹر ہی وائلیٹ ہو رہا ہو تو آپ نے جو آئین کیا ہوتا ہے, ریاست کا شہری سے معاہدہ ہے. سوشل آرڈر, اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمرانی معاہدہ ہے, وہ پھر غلط ہو جاتا ہے. سوشل کانٹریکٹ. سوشل تو اس کو وہ وائلیٹ ہو رہا ہے, پھر آپ ریاست تو نہ رہی نا, پھر ٹھیک ہے, چلاتے رہے ایسے ملک کو. سر آپ کو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب لندن چلے گئے, ادھر انہوں نے پھر خاموشی اپنی توڑی بھی. ان پہ بڑا تنقید ہوئی ملک کے اندر کہ انہوں نے مودی کا نام نہیں لیا, کوئی ٹویٹ نہیں کیا مودی کے حوالے سے. آپ کو لگتا ہے وہ خاموش ہے کیوں, اور ان کی خاموشی بڑی کوئی ڈسٹربنگ سی ایک خاموشی ان کی نظر آتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان تمام جو معاملات جس طرح سے چلائے جا رہے ہیں, ان کے بھائی اگرچہ ضرور وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہیں, لیکن میاں صاحب اگری نہیں کرتے ہوں گے ڈیپ ڈاؤن؟ جو میاں صاحب میرے لیڈر تھے وہ تو اس نظام سے مایوس ان کو ہونا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں ان سب لوگوں سے بہتر وہ ملک کے نظام کو سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے ملک کے اندر, اور آج کیا حالات ہیں. تکلیف ہوتی ہے نا جب آپ 40 سال میاں صاحب اس ملک کے اندر عہدوں پہ رہے ہیں, ملک کی سیاست کا حصہ رہے ہیں 40 سال. مجھے بھی بہت عرصہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا خرابی ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے. اتنا تجربہ پوری زندگی جب گزر جائے آپ کی ایک کام میں تو آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ نظر آتا ہے کہ خرابی کیا ہے, اس کا حل کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ خرابی سمجھتے ہوں گے یہ خرابیاں جو ہیں میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا, یا میں مجبور ہے, لیکن ان کے پاس مجبور ہے. نہیں, مجبوری کوئی نہیں ہوتی سیاست میں. زندگی میں مجبوری سے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں آپ. لیکن انہوں نے ان کی جماعت حکومت میں ہے, ذمہ داری تو ان کی ہے, وفاق میں بھی, صوبے میں, پنجاب میں بھی ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے. بھائی صاحب آپ نے اس سے پہلے بھی آپ نے جس طرح سے کہا کہ جو بھی آئینی عہدے پر فائز ہے یہ وہ کسٹوڈین ہے کانسٹیٹیوشن کا. کسٹوڈین سے لکھا ہوا ہے میں آئین کا دفاع کروں گا. یہ آپ آئین کے تحت اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتے تو پھر جب آپ حلف کی پاسداری بھی نہ کر سکے آپ کا کیا رہ جائے گا. سو وہ جو اچکزئی صاحب جو مشورہ دے رہے ہیں اپوزیشن کو کہ آپ اسمبلیوں سے استعفے دیں, باہر آئیں, آپ باہر ایک اسمبلی جو ہے بنائیں, سمبولک ہی صحیح, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ آپٹکس ہوتی ہیں نا, ضرور کر لیں کوئی بات نہیں, یہ بھی آپ آزما لیں. لوگ اب ان چیزوں سے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے بہتر زندگی چاہتے ہیں, نوجوان ایک بہتر مستقبل چاہتا ہے. آپ اس کی بات کریں نا, اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟
رائٹ اور جہاں پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اگلے اپنی جنریشنز کو، اپنی آنے والی نسلوں کو پاکستان کی کہانی سنانی ہے یا بتانی ہے، وہ پاکستان ہم کیا اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور کس طرح سے ملکی معاملات کو چلائے جا رہے ہیں. بٹ تھینک یو سو مچ عباسی صاحب فار جوائننگ اس. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. 80% سروے کے مطابق جس طرح عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام 82% عوام انتخابی عمل پر جو ہے وہ مایوسی کا اظہار کر رہی ہے، اس کو ٹرسٹ ہی نہیں رہا، اس کو اعتماد ہی نہیں رہا. یہ بہت الارمنگ نمبرز ہے کہ پاکستان کی عوام کا اگر الیکشن کے پورے سسٹم سے اعتماد یا اعتبار اٹھ جائے تو ہم ملک کو کس طرف لے کے جا چکے ہیں. اور جہاں پر عباسی صاحب نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز، غیر جمہوری قوتیں بھی اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھے ہیں، اپوزیشن، حکومتی جماعتیں سب ایک ساتھ بیٹھے اور ملک کو حل کی طرف لے کے جائے. اور قانون کی جہاں پر آپ عمل درآمد اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، آئین کے مطابق اس کو چلانے کی بات کرتے ہیں، تو آئین کے چیپٹر 1 کا جہاں پر حوالہ دیا گیا جس کو روزانہ کی بنیاد پہ عباسی صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی، سرین خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس پر امپلیمنٹ کرنا یقینی بنایا جائے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.